ٹھیک ہے، تو یہ تو سیاست میں ہوتا ہی ہے. ہمارا کام ہے، لیڈر کا کام ہے لڑنا، جیلوں میں جانا، عوام کو بچا کے رکھنا، پارٹی کو بچا کے رکھنا. آج ایسے لیڈر ہیں 1.5 سال نہیں ہوئے ہیں جیل میں، اور میں نے ایک دفعہ حامد میر کے پروگرام میں کہا بھی تھا کہ 2 سال بعد جیل پوچھتی ہے. کبھی کہتا ہے میری آنکھ میں درد ہے، کبھی کہتا ہے میرے کو دودھ نہیں ملتا ہے، کب ملتا ہے. بیٹا جیل ہے، جیل میں نہ دودھ ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ ہے، سب کچھ ہی حال ہے. السلام علیکم ناظرین، ایچ نیوز سے میں آپ کا میزبان ملک محمد حسیب. ناظرین، صدر آصف علی زرداری کی ایک سوشل میڈیا پر ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ عمران خان پر کھلا تنقید کر رہے ہیں. تو آج ہم دیکھیں گے کیا وہ تنقید صحیح کر رہے ہیں یا پھر وہ اپنی طرف سے باتیں کیے جا رہے ہیں، الزامات لگائے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو صدر آصف علی زرداری کی پول کھول کر دکھائیں گے کہ وہ پہلے ماضی میں کیا کرتا رہا اور آگے کیا کرنے والا ہے، تو یہاں پر بھی آپ کو بتائیں گے. ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب لوگوں کے سامنے ایک سپیچ کر رہے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ کبھی یہ درد محسوس کر رہا ہے، مردوں کی طرح یہ جیل نہیں کاٹ رہا. یہ کہتے ہیں جی وہ عمران خان کے بارے میں. صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ بنانے والا کبھی کہتا ہے درد ہے، کبھی کہتا ہے دودھ نہیں مل رہا. تو اسے کہو کہ ابھی تو تم نے 1.5 سال کاٹا ہے، تم مردوں کی طرح جیل کاٹو. عمران خان کے بارے میں جی وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر اب سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ان نے یہ کچھ کیوں کیا. اب یہ جو اپوزیشن لیڈر ہوتا ہے، اس پر کھلا تنقید کی جاتی ہے. جو بھی حکومت میں آتا ہے، حالانکہ اس کا حق تو نہیں بنتا، اس کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے اچھے کام کرے، نہ کہ دوسری جو اپوزیشن ہے ان کو جواب دے ہو. اب یہ کوئی اکیلا نہیں ہے، مریم نواز بھی یہی کام کر رہی ہے. اب مریم نواز کی جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، ان پر سہیل افریدی صاحب کو کہا جا رہا ہے چپ کر بے کتے. واہ جی واہ، تم لوگ تو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کر رہے ہو. اب تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں کو اپنے کاموں سے امپریس کرو، لیکن کیا ہے، تم اپنے کام کو سراہ رہے، لیکن دوسرے صوبوں کے جو تم نے غلط کام وہاں پر ہو رہے ہیں، مطلب کہ جہاں پر سڑکیں نہیں، گندگی نہیں ہے، تم ان لوگوں کو اجاگر کرے ہو. بھائی تم اپنے ایشوز پر بات کرو جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایک امانت دی ہوئی ہے. اب مثال کے طور پر مجھے اللہ تعالیٰ نے ایک ٹیریٹری دی ہوئی ہے، اب میں نے کیا کرنا ہے، اس ٹیریٹری میں لوگوں کی خدمت کرنا ہے. تو بھائی میرا کام یہی ہے کہ اس ٹیریٹری میں لوگوں کی خدمت کروں، نہ کہ جو دوسری ٹیریٹری ہیں ان پر کیچڑ اچھا لوں کہ یہ وہاں پر یہ ہو رہا ہے، چپ کر بے کتے فلاں فلاں. تو بھائی صاحب اپنے کام پر فوکس کیجئے. اور ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ صدر آصف علی زرداری صاحب نے یہ جو کہا ہے کہ ابھی 1.5 سال بھی ہوئے آپ کو جسٹ. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں ایک نیوٹرل صحافی ہوں. مثال کے طور پر میرے لیے پی ٹی آئی بھی برابر ہے، نون لیگ بھی برابر ہے، پیپلز پارٹی بھی برابر ہے. جو اچھا کام کرے گا یا جس پارٹی کی جانب سے اچھا کام کیا جائے گا اس کو ہم لوگ سراہیں گے، اور جو غلط کام کرے گا اس پر ہم تنقید ضرور کریں گے. تو ناظرین، صدر آصف علی زرداری کی جانب سے، حالانکہ وہ ایک صدر پاکستان ہے، ان کا ایک الگ مقام ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کی وجہ سے اپریسیشن لیں. لیکن کیا ہے، ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، پتہ نہیں ان کو کیا ہے، عقل میں پتہ نہیں ان کے کیا چلتا رہتا ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ابھی عمران خان کو 1.5 سال بھی نہیں ہوا. اور بھائی صاحب چاہے 1.5 سال نہیں ہوا، چاہے 2.5 سال ہو چکے ہیں، آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے آپ لوگوں سے 2.5 سال کے 2.5 مہینے بھی جیل نہیں کاٹی جانی جس طرح سے وہ جیل کاٹ رہا ہے. اوپر سے تم لوگ کیا کہتے ہو، دودھ کی فرمائشی آ رہی ہے. تو بھائی وہ سابق وزیر اعظم رہا ہے. تم لوگ پہلے کیا کہتے تھے، یہی شہباز شریف اور نواز شریف کو قومی چور کہا کرتے تھے، اور آج تم لوگوں نے ان کے ساتھ حکمرانی کر لیا، مطلب کہ اکٹھے ہو گئے، متحد ہو گئے ہو، اور ایک قسم کا فارم 47 والا حکومت بنا لی ہے. تو تم لوگ اپنے آپ کو کیا کہلوانے کے، لیڈر کہلوانے کے لائق ہو؟ جو کسی دوسرے کے حق پر ڈاکہ مارے، کیا وہ ایک لیڈر ہوتا ہے؟ اب میں جیت چکا ہوں تو دوسرا بندہ ہے اور میرے ووٹوں پر ڈاکہ مال دے، تو کیا وہ ایک لیڈر ہوگا؟ اور بھائی صاحب آپ لوگ پہلے تو انصاف کے ساتھ کام کریں. اگر آپ لوگوں نے چاہے فارم 47 کے ساتھ بھی حکومت بنائی ہے، چاہے صدر بنے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ آپ حکومت کریں، آپ اپنا کام دکھائیں تاکہ لوگوں کو شاید امپریس کر سکیں. ویسے امپریس کرنا تو آپ کی بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر یہ بھی کہنا چاہیے کہ بھائی صاحب آپ کو سندھ پر توجہ دینی چاہیے، نہ کہ عمران خان پر. سندھ کا تم لوگوں نے بیڑا غرق کر دیا ہے. وہاں پر نہ سڑکیں صحیح ہیں، وہاں پر کھنڈرات بنائے ہوا ہے شہروں کو، وہاں پر کراچی ہے تو وہ رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. تم لوگ کیا ہے، لاہور میں بسانت منائی گئی تو تم لوگ کہتے ہو بسانت ہم منا کے دیں گے. اور بھائی بسانت کا مقابلہ نہیں ہے، تم لوگوں کا انفراسٹرکچر کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے، تم لوگوں کا ترقی کے ساتھ مقابلہ ہونا چاہیے کہ اگر پنجاب ترقی کر رہا ہے تو سندھ کو بھی ضرور ترقی کرنی چاہیے کہ یہ بھی ہمارے پاکستان کا حصہ ہے. نہ کہ یہ سوچنا چاہیے کہ عمران خان کو جیل میں آئے کہ دودھ مل رہا ہے یا نہیں مل رہا. کام تم لوگوں سے ہوتے نہیں ہے. اوپر سے 15 سے 20 سال وہاں پر سندھ میں تم لوگ مسلط ہوئے بیٹھے ہو.
वहाँ पर चोरी डकैती बदमाशी सरेआम हो चुकी है, कोई भी वहाँ पर महफूज नहीं है। लोग जो कोई भी हक की बात करता है तो तुम लोग उसको उठवा लेते हो, ऊपर से तुम लोग उस पर तशद्दुद करते हो। तो एंड में आप लोग ये समझ रहे होंगे कि शायद मैं सदर आसिफ अली जरदारी साहब को कुछ कहूँगा या इनकी पार्टी के बारे में या इनके कारकुन के बारे में कुछ कहूँगा, तो भाई साहब इनके कान पर जूं भी नहीं रिंगती। ये मत समझिएगा कि इनकी ये बातें हो रही है इन पर असरअंदाज होंगी, ये उल्टा मुझ पर दुश्मन समझेंगे, ये समझेंगे ये तो पीटीआई की तरफ से लॉन्च किया गया, ये तो नून लीग की तरफ से लॉन्च किया गया है। भाई इनका काम यही है कि एक दूसरे पर इल्जामात लगाने हैं। अब सान्या हुआ है, वहां पर एक सहाफी सवाल पूछ रहा है तो दूसरा कराची का मेयर क्या जवाब दे रहा है, ओ भाई हम आप तो आपको जवाब दे ही नहीं है, आप लोग तो पीटीआई की तरफ से आए गए हैं। ओ भाई जब एक तरफ से आग जल रही है तो वहां पर आप लोग क्यों ये सियासत को बीच में लेकर आ रहे हैं? आप जवाब दें तो आप जवाब दें, जवाब आपसे दिए नहीं जाते, उल्टा आप सवाल किए जा रहे हैं कि इमरान खान को दूध नहीं मिल रहा है। इमरान खान ने अभी 1.5 साल जेल काटे, इमरान खान को 2.5 साल हो चुका है, मर्दों की तरह जेल काटे। नाज़रीन अब मेरी यही रिक्वेस्ट है कि खुदारा जो लोग भी मुसल्लत होते हैं हुक्मरानी पर, जी हाँ नाज़रीन जो मैंने अल्फाज यहाँ पर इस्तेमाल किया मुसल्लत तो मुसल्लत ही होते हैं, क्योंकि कोई भी ईमानदारी से नहीं आता, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो जरदारी हो, चाहे वो शहबाज शरीफ हो, चाहे वो नवाज शरीफ हो। जो इस्टेब्लिशमेंट चाहते हैं उन्हीं को लेकर आ जाती है। तो भाई साहब इन हुक्मरानों से कोई भी तवक्कुआत ना लगाएं, इन्होंने कुछ नहीं करना। आप लोग अपने अंदर से चेंज लेकर आएँ, अपने आप में शऊर लेकर आएँ। चाहे वो इमरान खान ने अच्छा इक़दाम किया या बुरा किया है, चाहे वो कोई इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई थी या नहीं लेकर आई थी, वो एक अलग बहस है। तो अपने अंदर शऊर लेकर आएँ। अगर जो हमारे यहाँ के शऊर से पेट नहीं भरता तो भाई शऊर आपको कुछ भी नहीं है। आप लोग कपड़े भी ना पहनते उससे भी तो पेट नहीं भरता। आप लोग तालीम क्यों हासिल कर रहे हैं उससे भी तो पेट नहीं भरता। तालीम को इस मकसद के लिए हासिल कर रहे हैं कि पेट भर जाए। आप लोग जो अच्छे काम करते हो इसलिए करते हैं कि इससे मेरा पेट भर जाएगा। तो ये जो कहा गया है जी पेट भरना, तो पेट भरने को दूसरे अल्फाज में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर आप लोग ईमानदारी से काम करेंगे तो इससे तो आपका पेट नहीं भरेगा। तो किस तरीके से आप पेट पाल रहे हैं? तो नाज़रीन एंड में यही है कि इन सियासतदानों से तवक्कुआत लगाना भूल जाएं, नौजवान क़यादत को सामने लेकर आएँ। तो मिलते हैं किसी और अगली वीडियो में इसी अफसरदा खबर के साथ। अपने मेज़बान मलिक मोहम्मद असीब को दिया। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।